جھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں چھری کے نیچے. السلام علیکم حاضرین و خواتین. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی آپ سب کا بے پناہ تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ کی مجلس میں شرکت فرما کر یقیناً کربلا والوں سے ڈھیروں دعائیں حاصل کی ہیں. الہی آمین. اور میں نظامت کے لیے بھی مشکور ہوں ہمارے بہت ہی اچھے منقبت خوان اور دوست جناب حسین نقوی صاحب کا کہ انہوں نے آج کی نظامت کی زحمت قبول فرمائی. اور اس میں ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو. مولانا صاحب بھی تشریف لے آئے ماشاءاللہ. تو عرض ہے کیا کہ کربلا کا ہے یہ پیغام پے فکر بشر. کربلا کا ہے یہ پیغام پے فکر بشر. ایک سیکنڈ حاضرین، ایک صاحب ایڈمٹ ہونا چاہتے ہیں. حاضرین، میری آواز آپ کو انشاءاللہ آ رہی ہے صحیح؟ جی اب آ رہی جسٹ ٹو میک شیور. جی جی. جی. کربلا کا ہے یہ پیغام پے فکر بشر، وقت کے ساتھ ہے جاری حق و باطل کا سفر. کربلا کا ہے یہ پیغام پے فکر و بشر، وقت کے ساتھ ہے جاری حق و باطل کا سفر. کربلا کے جو اجالوں سے منور ہو نظر، کربلا کے جو اجالوں سے منور ہو نظر، پیش باطل نہ جھکے پھر کسی انسان کا سر. ماشاءاللہ. شکریہ. ماشاء کربلا کے جو اجالوں سے منور ہو نظر، پیش باطل نہ جھکے پھر کسی انسان کا سر. ایک انکار نے طاقت کا بھرم توڑ دیا، ایک انکار نے طاقت کا بھرم توڑ دیا، ایک مظلوم نے تاریخ کا رخ موڑ دیا. یہ میں نے دن کو جب سے پڑھا ہے، میں تعریف کر رہا ہوں اس وقت سے. شکریہ، بہت محبت، خوبصورت صفحہ ہے. ہمت افزائی آپ لوگوں کی ماشاءاللہ سے. مولا سلامت رکھے آپ سب کو. اب میں نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں ایسی شخصیت کو جو ماشاءاللہ سے شائستگی کا پیکر ہے اور اخلاق کی مثال ہے. میرا مقصد ہے جناب حسین نقوی صاحب. بہت بہت شکریہ غضنفر بھائی، آپ نے بہترین شاندار قطع پیش کیا، اور بہت شکریہ آپ کا ان تعریفی کلمات کا اور شرف نظامت بخشے کا. اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب سے پہلے التماس کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کریں. ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. بہت شکریہ جی. میں سورہ الاعلیٰ کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. یہ 87ویں سورہ ہے اور اس کی پہلی آیت ہی پر اس کا نام رکھا گیا ہے. اور بیسیکلی جو ہم سجدے میں سبحان ربک الاعلیٰ ورد کرتے ہیں وہ اس کی پہلی آیت میں ہے. اور جبکہ سبحان ربک العظیم کا جو ورد کرتے ہیں رکوع میں، وہ سورہ واقعہ کی آخری آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلیٰ.
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غشاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر أن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى أفلا من تزكى واذكر اسم ربه فصلى بل تعذرون الحياة الدنيا والآخرة خير أبقى إن هذا لفي صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ترجمہ ہے، اپنے بلند و برتر پالنے والے مالک کے نام کی تسبیح کیجیے، جس نے پیدا کیا اور جسم کا اعضاء میں بالکل ٹھیک توازن قائم کیا، اور جس نے تقدیر مقرر کی، یعنی ہر چیز کی خصوصیات، شکل و صورت، مقاصد، تخلیق، کام، صفات، موقع، حیات مقرر کی، اور جس نے نباتات اگائے اور پھر انہیں خشک کر کے کوڑا کرکٹ بنا دیا ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور صرف دنیا کی بہاریں ہی دیکھنی ہیں، اور ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں، سوائے اس کے سبحان جو اللہ۔ اللہ چاہے۔ اللہ ظاہری باتوں کو جانتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے لیے قرآن اور آسان شریعت کے پہنچانے میں آسانی پیدا کر دیں گے، لہذا آپ نصیحت اور یاد دہانی کراتے رہیے اگر نصیحت کرنے اور یاد دہانی کرانے سے کوئی فائدہ ہوتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بس آپ کا کام نصیحت کرنا ہے جہاں تک محسوس ہو کہ کچھ فائدہ ہوگا، اور جو شخص اللہ سے آخرت میں اپنے برے انجام سے ڈرتا ہے وہی نصیحت قبول کرے گا، جزاک اور اللہ۔ جو اس سے بچنا چاہے گا وہ انتہائی بدقسمت انسان ہوگا اللہ اور بہت ہی بڑی آگ میں جھونکا جائے گا، اور پھر وہ اس میں نہ تو مر سکے گا اور نہ ہی جیت سکے گا۔ اللہ۔ ہر طرح کی بھرپور حقیقی کامیابی اس نے حاصل کی جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی کفر، شرک، ہر برے کام اور بد اخلاقیاں چھوڑ کر ایمان، توحید، اچھے کام اور نیک اخلاق اختیار کر لیے، اور ہر وقت اپنے پالنے والے مالک کے نام کو یاد رکھا اور نماز پڑھی۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ حقیقتاً یہی بات پہلے آنے والی کتابوں میں بھی کہی گئی، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ ظہیر بھائی، جزاک اللہ۔ اور اب میں التماس کروں گا جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور حدیث سے قصہ کی تلاوت فرمائیں۔ ڈاکٹر حسن اختر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ صلوات پر محمد آل محمد بھیج دیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن فاطمة الزہراء اسلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال لی یا فاطمة انی لأجد فی بدنی ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتي من الضعف قال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء فغطيته به وصرت أنظر إليه فإذا وجهه
يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على اللهم صل صل على على اللهم محمد صل على محمد. محمد وآل محمد قالت وعجل فرجهم. فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي ورسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا رسول الله. أتعذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على صل على محمد وآل محمد. محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل. فقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء. قال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختاره الله. أتعذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فادخل معهما الحسين تحت هذا الكساء. اللهم صل صل على على محمد محمد. وآل محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن عليه السلام قد أقبل. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل عليه السلام نحو الكساء. فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. أتعذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل عليه معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء. فقلت أقبلت نحو الكساء. فقلت السلام عليك يا أبتاه. السلام عليك يا رسول الله. فتعزن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم اللهم صل صل على على محمد. محمد وعجل فرجهم. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله يعلم يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية
ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل اللهم على صل على محمد محمد وآل محمد فقال وجل فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل البيت النبوة ومعادن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد محمد وجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتعاذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل فأقبل نحو الكساء قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تعزن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء فقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبوبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال اللهم صل. علي إذا بلغه فزنا صعيدنا وكذلك عشيتنا فازوا وسعيدوا رب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومبدين وفيهم معموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله
خذنا وصعدنا وكذلك شيئتنا غازوا وصعدوا وفي الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوا على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق تسعة الأئمة من ذریة امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. خدایا ہم سبھی سے اس مجلس عزا کو قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، شہیدوں کو شفاء عطا فرما، شب جمعہ کی رحمت ہم سبھی کو عطا فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، رحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد. جزاک بہت اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن اختر صاحب اور قبلہ آپ کا دعا پیش کرنے پر. اور آپ سب کو بتاتا چلوں کہ اس مجلس کے بانی جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب ہیں. آپ سب سے التماس ہے ایک سورہ فاتحہ ان کے مرحومین کے لیے، اپنے مرحوم کے لیے، اور ان مرحومین کے لیے کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واحلل عقدہ. اس کے علاوہ ہمارے اردو فاؤنڈیشن کے بہت محترم ممبر راجہ سلطان مراد صاحب علیل ہیں. ان کے لیے 5 دفعہ اما یجیب کی تلاوت کر کے صحت کے لیے دعا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. پروردگار بحق محمد و آل محمد مورد نظر مریض کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، رحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات محمد. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے التماس کروں گا سلام کے لیے جناب جعفر رضا صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب جعفر رضا صاحب. شکر گزار. آپ سب کو میری جانب سے بہت سلام. اور بس علیکم میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ورحمۃ اللہ. جناب شہید لکھنوی مرحوم کے ایک سلام سے 4 شعر پیش خدمت ہیں. سماعت فرمائیے. ایک بار صلوات پڑھ دیجیے بآواز بلند. اللہ سن لے زمانہ حسین ایسے تھے بغار سن لے زمانہ حسین ایسے تھے بقا فنا کو بنایا حسین بغار سن لے زمانہ. سبحان اللہ. جیو جیو جعفر جو جھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی
باتیں چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں اجل کو ہو گیا سکتا حسین سے بغور سن لے زمانہ مخالفت پا زمانہ تھا اس طرف لیکن دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین سے تھے بغور سن لے زمانہ ماشاءاللہ سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی ارے وہی کیا جو کہا تھا حسین سے تھے بغور سن لے زمانہ. معذرت چاہتا ہوں اس میں مجھ سے مصرع تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا. مخالفت پہ زمانہ تھا اس طرف لیکن وہی کیا جو کہا تھا حسین ایسے تھے. اور سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین ایسے تھے. تو اس غلطی پہ میں معذرت چاہوں گا. آگے بس 2 شعر اور پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے کہ کمر کو باندھ کے پیری میں جلتی ریتی سے اٹھایا بیٹے کلاشا حسین ایسے تھے بغور سن لے زمانہ. اور جوان کی لاش اٹھائی بنائی قبر صغیر کہیں بھی عزم نہ بدلا حسین بغور سن لے زمانہ. مقطع کا شعر ہے کیا؟ ہزار شکر کے سجدے شہید کرتا ہے اور بنایا قطرے کو دریا حسین سے تھے بغور سن لے زمانہ.
صلوات بر محمد و آل محمد. مولانا میں صاحب آپ حضرات سے بہت معذرت خواہی ہوں، چونکہ میں کمال ہیوسٹن میں ہوں تو یہاں پہ اب ماشاء اللہ. نماز مغرب کا وقت ہو رہا ہے، تو مجھے فوراً ایک مرثیے کے لیے پڑھنے جانا ہے امام بارگاہ، تو میں آپ حضرات سے بہت معذرت خواہی ہوں اور دعاؤں کا طالب ہوں. بہت خوب صلوات جناب بر جعفر محمد و صاحب، آل بہت محمد. زندہ باد. اچھا پڑھے شکریہ. اللہ سلامت رہے. ماشاء اللہ خوب پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ. اور اب نہایت ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں جناب ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ زیب ممبر ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. جناب مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا مولانا و مقتدانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلی علی محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله ويعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ولم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. صلوات محمد وعلى محمد. صلی صلی علی محمد. محمد. عزیزان گرامی، ماہ محرم الحرام کی آمد کے بعد میں نے جس حدیث کو یا جس قول کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ آقا و مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے مقام ذو حسن پر ایک خطبہ دیا تھا، جو کہ قول ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ نے اس قول کو دہرایا تھا مقام ذو حسن پر. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سفر کے اہداف کو بیان کر رہے ہیں، اپنے مقصد کو بیان کر رہے ہیں. آپ حضرات تک میری آواز برابر آ رہی نا؟ جی 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 جی. امام علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سفر کو اور اپنے ہدف کو اور اپنے مقصد کو بیان فرما رہے ہیں. یہاں تک کہ مکے سے جب آپ کا سفر کوفے کی طرف ہوا تو کوفے میں ایک مقام تھا، مقام قطانیہ یا مقام قطانیہ. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات وہاں پر ایک شیر سے ہوئی اور امام علیہ الصلاۃ والسلام اس شیر سے گفتگو کرتے ہیں، جو کہ کوفے کے قریب وہ مقام تھا. کوفے کے قریب جو مقام ہے وہاں جب پہنچے ایک شیر ملا اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر کے کھڑا ہو گیا. امام نے اس شیر کی اضطراری کیفیت دیکھ کر اس سے پوچھا کوفے کا کیا حال ہے؟ تو شیر نے کہا کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں. اور یہ بھی کہا کہ ابن زیاد آ چکا ہے اور مسلم ابن عقیل قتل ہو گئے ہیں. امام علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا اے شیر تم کہاں جا رہے؟ تو اس نے کہا کہ میں عدن جا رہا. عدن ایک مقام ہے، میں وہاں پہ جا رہا. اب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک سوال ہوا
اے شیر کوفے کی آبادی کا پتہ ہے؟ شیر نے کہا ہمیں آپ کے علم سے جو آپ نے ہمیں دیا ہے اتنا ہی معلوم ہے۔ اب یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جانوروں کو بھی اگر علم دیا ہے تو آل محمد کی فرد نے دیا ہے۔ ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، دیکھیے یہ جملہ شیر کا بتا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ شیر نے کہا ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا۔ پھر وہ چلا گیا اور قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا۔ کون؟ شیر۔ وما ربک بظلام للعبید، یعنی آپ کا رب بندگان خدا پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ہے یعنی اللہ ظلم کو پسند نہیں۔ نہیں کرتا ہے۔ یہ وہ واقعات آپ کہیں گے آپ نے یہاں سے مجلس کا کیوں آغاز کیا؟ اس کا ایک راز ہے جس کی وجہ سے میں نے آج مجلس کا یہاں سے آغاز کیا۔ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کربلا کے نزدیک جا رہے تھے اور بنی مقاتل سے ہم چلے، اب یہ بنی مقاتل کون ہے جہاں سے آپ چلے؟ تو یہ بھی ایک صاحب بحث ہے، اس پہ بھی بحث ہونی چاہیے تاکہ ہمیں منزل امام علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ چل جائے۔ دیکھیے اذان گرامی، یہ منزل قصر بنی مقاتل بھی امام کی ان 36 یا 38 منزلوں میں سے ایک منزل ہے کہ جب امام قصر بنی مقاتل پر پہنچے تھے، آپ نے وہاں پر ایک خیمہ دیکھا تھا جہاں پر تلواریں لٹک رہی تھیں، نیزہ گاڑا ہوا تھا، گھوڑا تیار کھڑا ہوا تھا۔ مولا نے سوال کیا یہ خیمہ کس کا ہے؟ بنی مقاتل کوفے کے پاس۔ تو جواب دیا گیا یہ خیمہ عبید اللہ ابن حر الجوفی کا ہے۔ امام نے حجاج بن مسروق کو اس کے پاس بھیجا جو امام کے قافلے میں تھے۔ جب حجاج جوفی کے پاس، حجاج جب جوفی کے پاس یعنی ابن جوفی کے پاس آئے تو اب ان دونوں میں ایک مکالمہ ہوا۔ مکالمہ کیا ہوا؟ یعنی آپس میں بات چیت۔ ابن حر نے پوچھا کہ ابن جوفی کیا خبر ہے؟ اب یہ ابن حر پوچھتے ہیں جوفی سے۔ حجاج نے جواب دیا خدا کی قسم اے حر کے بیٹے، یہ ایسی خبر ہے کہ اللہ تجھے ہدایت دے، اور اگر تو اس بات کو قبول کر لے تو تیرے لیے اس میں عزت اور کرامت ہے۔ ابن حر نے پھر اپنا سوال دہرایا، ابن جوفی کیا خبر ہے؟ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ حجاج نے پھر جواب دیا یہاں پر حسین ابن علی موجود ہے۔ یہ مقام بنی مقاتل وہ جگہ ہے جہاں ایک حسین کا قافلہ ٹھہرا تھا اور حسین کے قافلے کا ایک نمائندہ ابن حر کے پاس میں گیا تھا اور وہ پیغام دے رہا تھا کہ حسین ابن علی موجود ہے، تجھے اپنی مدد کے لیے دعوت دے رہے ہیں، بس اگر تو ان کے ساتھ مل کر جنگ کرو گے تو اجر پاؤ گے، اگر مارے گئے تو تم شہید ہو جاؤ گے۔ یہ وہ مقام تھا۔ ابن حر نے کہا ابن جوفی خدا کی قسم میں کوفے میں اسی وجہ سے خوف زدہ تھا کہ کہیں حسین ابن علی کوفے میں نہ پہنچ جائیں اور مجھ سے مدد نہ مانگ لیں اللہ اور میں ان کی مدد نہ کر سکوں، کیونکہ کوفے میں حسین کے نہ تو شیعہ ہیں اور نہ ہی اب مددگار ہیں، بس بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو حسین کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ تو حجاج نے کہا ابن جوفی نے امام حسین کے واپس آ جا اور امامی عالی مقام سے ساری بات بیان کر لے۔ وہ آیا، اس نے باتوں کو بیان کیا۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پھر خود اٹھے اور اس کے ہاتھ تھوڑا سا چلے اور اس کے حجرے تک پہنچے۔ وہاں ابن حر جو ساتھ میں تھا امام حسین کو دیکھتا، پھر اس نے پلٹا کیا اور اس نے کہا کہ انہیں اپنی جگہ پر بٹھا کے کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے بیٹھ گئے تو آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کیا؟ اے ابن حر، امام حسین کہتے ہیں اس شہر والوں نے مجھے خط لکھ کر بھیجا ہے اور یہی شہر والے مجھے دھوکہ دے رہے ہیں اور یہی شہر والے مجھے میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر امام حسین، امام زین العابدین بنی مقاتل، میں نے بیک گراؤنڈ بنایا تھا، اسی جگہ پر امام زین العابدین ارشاد فرماتے کہ جب بنی مقاتل سے ہم چلے اور وہاں اس سے پہلے بھی راستہ جس منزل پر ہم نے قیام کیا تھا تو میرے والد گرامی یحییٰ بن زکریا اور ان کی شہادت کا بڑا تذکرہ فرما رہے تھے۔
میں لے آیا آپ کو مقصد کی طرح. یعنی اس مقام پر یحییٰ ابن زکریا کی شہادت کا امام حسین بار بار تذکرہ کرتے تھے, بار بار پڑھتے تھے. ایک دن آپ نے فرمایا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے, کہ اللہ کے خلاف دنیا کی غداری ہے, یہ دنیا کی پستی کی انتہا ہے کہ یحییٰ جیسے مقدس نبی کے سر کو بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کے پاس ہدیے کے طور پر بھیجا گیا. اب عزیزو, یہاں بھی ایک بہت بڑا ایک راز ہے. امام حسین یحییٰ ابن زکریا کو کیوں یاد کر رہے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ سن لیجئے. امام کربلا کے سے پہلے اور مکے کے بعد کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں. زان گرامی, میں یہ سب مقدمے بنا رہا ہوں. تفسیر انوار النجف میں حضرت یحییٰ ابن زکریا کا واقعہ تفصیل سے موجود ہے, وہاں آپ کو مل جائے گا. اور اس واقعے میں لکھا ہے کہ ان کے قتل کی روداد کس طرح سے ہوئی, کس طریقے سے ان کا قتل ہوا جناب یحییٰ کا. جب حضرت یحییٰ سے اس بادشاہ کا سامنا ہوا جو اس زمانے کا بادشاہ تھا, جو زانی اور بد کردار تھا, تو جب سامنا تو آپ اس کو اس فعل بد سے روکتے تھے. کون روکتا تھا؟ یحییٰ روکتے تھے, اور خدا کی طرف سے متوجہ کرتے تھے. امام یحییٰ ابن زکریا کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یحییٰ کے مقابلے میں ایک بدفعل انسان تھا, یحییٰ کے مقابلے میں ایک بد کردار انسان تھا, یحییٰ کے مقابلے میں ایک زانی انسان تھا, یحییٰ کے مقابلے پہ ایک ظالم بادشاہ تھا. امام اپنے سفر میں یحییٰ کا تذکرہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یحییٰ کے زمانے میں یحییٰ پہ کیا گزری ہے. تو حسین ابن علی کے مقابلے میں بھی ایک بد کردار انسان ہے, بد فعل انسان ہے, بد کردار شخص ہے. جس طرح یحییٰ نے اس کا مقابلہ کیا تھا, اسی طرح حسین بھی مقابلے کے لیے نکلا ہے. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات. تو ان بد کردار عورتوں میں سے اور ان لوگوں میں سے ایک عورت نے, جبکہ بادشاہ شراب کے نشے میں مست تھا, بادشاہ سے کہا, بادشاہ یحییٰ کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ ہماری عیش پسندی میں رخنا ڈالتا ہے. بادشاہ نے فوراً اس کے قتل کا حکم دیا. بس حضرت یحییٰ کے سر اقدس کو تخت میں اٹھا کر بادشاہ کے سامنے لایا گیا. تو اس سر اطہر سے آواز آئی. توجہ چاہ رہا ہوں, حسین کیوں جناب یحییٰ کا تذکرہ بار بار کر رہے تھے. جب جناب یحییٰ کا سر کاٹ کر تخت میں لایا گیا تو اس وقت سر اطہر سے آواز آئی, خدا سے ڈرو, تیرے لیے زناکاری حلال نہیں ہے. بس تخت میں خون کھولنے لگا, یہاں تک کہ وہ خون زمین پر جاری ہو گیا اور اس کا جوش بڑھتا گیا. اور جیسے جیسے اس خون کو روکنے کی کوشش کی گئی ویسے ویسے خون بڑھتا گیا. اتنی مٹی ڈالی اس خون پر کہ یحییٰ کا قتل چھپا سکیں, لیکن یحییٰ کا قتل نہ چھپا, اور وہاں پر مٹی ڈالتے ڈالتے پہاڑ بن گیا. نجد نصر بادشاہ کو اس قوم پر مسلط کر دیا گیا. اس قوم کے اوپر جن لوگوں نے یحییٰ کا قتل کیا تھا. یحییٰ کے قتل ہونے کے درمیان اور اس بادشاہ کے درمیان 100 برس کا فاصلہ رکھا گیا. یحییٰ کے قتل کے بعد جب نجد نصر بادشاہ نے قسم کھائی کہ میں بنی اسرائیل کو اس وقت تک قتل کرتا رہوں گا جب تک کہ یہ خون بند نہیں ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں, اللہ نے ایک بادشاہ مسلط کیا. آپ حضرات تک میری آواز مسلسل آ رہی نا؟ میں تاریخ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے اس وقت میں. جان گرامی مشاہدہ بنائیے. نجد نصر بادشاہ نے کہا کہ میں اس وقت تک بنی اسرائیل کو قتل کرتا رہوں گا جب تک کہ یہ خون بند نہ ہو جائے. لیکن عزیزان گرامی اس کے باوجود بھی اس نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا, مردوں کو, عورتوں کو, یہاں تک کہ بچوں کو, حیوانوں کو قتل کیا, لیکن تباہ برباد کر ڈالا. اس کے باوجود بھی حضرت یحییٰ کے خون کا جوش بند نہ ہوا, وہاں سے خون نکلتا رہا. اس نے دریافت کیا کہ ابھی ان شہروں میں بنی اسرائیل میں سے کوئی آدمی موجود ہے. تو بتایا گیا کہ ایک بڑھیا فلاں مقام پر رہتی ہے,
بس اس کو قتل کرنے کا حکم دیا بادشاہ نے کہ وہ قتل کر دی جائے، اور جیسے ہی اس ضعیفہ کو، بڑھیا کو قتل کر دیا گیا اور وہ قتل ہوئی تو یحییٰ کا خون بند ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی عورت تھی جس نے بادشاہ کو حضرت یحییٰ کے قتل کا مشورہ دیا تھا۔ اللہ اکبر، ملاحظہ اللہ اکبر، اللہ ملاحظہ فرمائیے جان گرامی، ملاحظہ فرمائیے کہ میں کتنا بڑا ایک آپ حضرات کی خدمت میں ایک موضوع پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بے شک بے شک، تفسیر انوار النجف میں امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ دوران سفر امام حسین یحییٰ ابن زکریا کا ذکر زیادہ فرماتے تھے۔ حضرت یحییٰ کا نام حضرت رب العزت نے رکھا، اور یہ نام اس سے پہلے کسی اور کا نام نہیں تھا، صرف یحییٰ کا نام تھا۔ امام جابر صادق ارشاد فرماتے ہیں امام حسین کا نام بھی اللہ نے رکھا، اور حسین سے پہلے کسی اور کا نام حسین نہیں تھا۔ سبحان اب اللہ، شباہت دے رہے ہیں، شباہت کس میں؟ شباہت یحییٰ میں اور جناب امام حسین علیہ السلام میں۔ امام جابر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یحییٰ کے قتل کے بعد 40 دن تک سورج نے گریہ کیا، اللہ اور اکبر، امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد بھی سورج 40 دن تک رویا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا کہ سورج کے رونے کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ طلوع و غروب کے وقت اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اور یہ سورج کا جی، گریہ ہے جس کی وجہ سے وہ سرخ ہو جاتا۔ حضرت یحییٰ کا قاتل ولد الزنا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کا قاتل بھی ولد الزنا تھا۔ حضرت یحییٰ اور حضرت امام حسین دونوں کے حمل کی مدت 6 مہینے تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، امام حسین کے وضع حمل کی مدت بھی 6 مہینے، حضرت یحییٰ کے وضع حمل کی مدت بھی 6 مہینے تھی۔ بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کو قتل کیا گیا۔ جب حضرت یحییٰ کا خون جوش مارنے سے رکا، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اے نور نظر، یعنی امام حسین نے امام سجاد سے کہا اے نور نظر، میرا خون اسی طرح ابلتا رہے گا اور ختم ہوگا جب تک کہ اللہ میری مدد کے لیے ہمارے قائم کو نہ بھیج دے گا اور اس کا ظہور نہ ہوگا، اور ان کے ہاتھوں 70,000 افراد قتل نہ ہوں گے، اس کے بعد میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اس لیے امام حسین علیہ السلام اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا یا رسول رسول اللہ، اللہ، نعرہ حیدری، یا علی حیدر، اسی لیے سب سے بڑا منتقم خون حسینی کا نام ہے حضرت حجت حق، حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ وہاں بادشاہ نے 70,000 قتل کیے تھے، یہاں جب امام تشریف لائیں گے خون امام حسین کا بدلہ لیں گے تو 70,000 سے زیادہ لوگوں کو کاٹا جائے گا، جتنے بھی شریک ہیں آج تک۔ ملاحظہ فرما رہا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ اور کثرے بنی مقاتل جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، اب امام حسین روانہ ہو رہے ہیں یہاں سے۔ امام حسین اپنے کاروان کے ساتھ نینوا پہنچ گئے۔ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی بائیں جانب سے چلتے تھے، جبکہ ہر اور لشکریوں کی یہ کوشش تھی کہ آپ کو کوفے لے جائیں۔ اس بات پر راستے میں تھوڑی بہت تکرار بھی ہوئی، جس میں تاریخ اپنے دامن میں اس کو جگہ دیتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جس وقت ابن زیاد کا خط ملا ہے حر ریاحی کو، اور اس نے لکھا جا بالحسین ہینا تقرا کتابی ولا تنزلہ الا بالعراء علی غیر مائن وغیر حسن، جب بھی اے حر ریاحی تجھے میرا یہ خط قاصد کے ذریعے مل جائے اور تیرے پاس میں پہنچے تو حسین کو روک لینا اور ایسی جگہ اتارنا حسین کو جہاں نہ سبزہ ہو اور نہ پانی پایا جاتا ہو۔ تو کہتا میں نے اپنے نمائندے کو حکم دیا کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے، اور ابن زیاد نے ایک نمائندہ بھی بھیجا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حر بدل جائے اور حسین کو بہترین جگہ پہنچا دے، یا حر خیانت تو نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ میرے پاس خبر پہنچی کہ تم نے میرے حکم کو عملی جامہ پہنایا ہے یا جامہ نہیں پہنایا ہے۔ حر نے جب یہ خط پڑھا تو حر نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ یہ عبید اللہ گورنر کوفہ کا خط آیا ہے، جس میں مجھے اس نے حکم دیا ہے
کہ جس جگہ میرے پاس خط پہنچے میں اس جگہ آپ کو روک لوں، اور یہ اس کا نمائندہ بھی میرے ساتھ میں موجود ہے، جس کو ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ وہ مجھ سے جدا نہ ہو یہاں تک کہ میں اس کے حکم کے متعلق جامع عملی پہناؤں۔ یزید ابن مہاجر کندی جو امام حسین کے ہمراہ تھے، اس نے ابن زیاد کے نمائندے کو پہچان لیا اور اس سے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، تو اس خط میں کیا حکم لے کے آیا ہے اور تو نے امام حسین کا راستہ رکوایا۔ اب ابن زیاد کا قاصد کیا کہتا؟ میں نے اپنے امام کی اطاعت کی۔ ابن زیاد کا قاصد کہتا، یعنی ابن زیاد کو اپنا امام کہہ رہا ہے، اپنا رہبر کہہ رہا، میں نے اپنے رہبر کی اپنے امام کی اطاعت کی ہے اور جو میں نے بیعت کی ہے میں نے اسے پورا کیا ہے۔ ابن مہاجر بلکہ تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اب امام کا صحابی بولتا ہے، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے اور اپنی ہلاکت کے راستے میں اپنے گمراہ امام کی تو نے اطاعت کی ہے، اور اس وقت تک تو نے دنیا میں ننگ و عار اور آخرت کے لیے جہنم خریدی ہے، اور تیرا امام کتنا برا ہے۔ پھر اس نے ایک آیے کریمہ کو پڑھا کہ ہم نے ان لوگوں کو امام قرار دیا جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے، وہ ہمیں جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، کیونکہ اچھوں کے بھی امام ہیں اور بروں کے بھی امام ہیں، تو جو بروں کے امام ہیں وہ برے ہیں، جو اچھوں کے امام ہیں وہ اچھے ہیں۔ یہ لفظ مطلق استعمال کیا۔ حر نے اس جگہ پر اترنے کے لیے دباؤ بڑھایا جہاں پر نہ سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ آبادی تھی، صرف ریگستان، صرف خاک، اڑتی ہوئی دھول۔ امام حسین نے حر سے کہا تم پر پھٹکار ہو، ہمارا راستہ نہ روکو۔ میں نے یہ جملہ کیوں پڑھا اور اتنا مقدمہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یہ تاریخ جو میں پڑھ رہا ہوں جہاں قافلہ روکا گیا وہ 2 محرم تھی۔ جس جگہ پہ روکا گیا جہاں وارد ہو رہے تھے تو نے ہمارا راستہ نہ روک، ہم کسی بستی میں چلے جائیں گے۔ حر نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آدمی مجھ پر جاسوس ہے اور سب کچھ ابن زیاد کو یہ جا کر کے بتائے گا۔ وہ اتنا کہنا تھا زان گرامی، جناب زہیر ابن قین امام حسین سے عرض کرتے ہیں خدا کی قسم میں جو دیکھ رہا ہوں اے رسول خدا کے فرزند، میں اس وقت اس ماحول میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ان سے جنگ کرنا ہمیں آسان ہے، آپ اجازت دیجئے ہم یہیں سے جنگ شروع کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام میں جواب میں فرماتے ما کنتو لأبدأہم بالقتال، ان کے ساتھ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے۔ جب جنگ میں پہل نہیں کریں گے اور اس مقام پر پہنچ گئے ہیں تو عزیزان گرامی میرا مولا ایک مرتبہ جب وہاں قدم رکھتا ہے تو دنیا کے لوگ دنیا کے غلام ہیں، امام خطبہ دیتے ہیں اور انہیں زبانوں کا چسکا لگا ہوا ہے، دین سے اتنا لیتے ہیں جو ان کے روزگار کے لیے مفید ہو، بس جب ان کا امتحان لیا جائے یا ان کو مشکلات سے آزمایا جائے تو دیندار کم ہو جاتے ہیں، دنیا پرست زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ 2 محرم کا خطبہ ہے اس سرزمین کا جہاں قافلہ روکا جا رہا ہے۔ پھر امام حسین نے اصحاب سوال کرتے ہیں کیا یہ جگہ کون سی ہے جہاں ہمیں روکا گیا؟ یہ جگہ جہاں روکی جا رہی ہے کیا امام حسین علیہ السلام نہیں جانتے تھے؟ جانتا تھا میرا مولا، لیکن امام بتانا چاہتے تھے۔ اب تاریخ نے لکھا امام نے سوال کیا یہ کون سی جگہ ہے جہاں وہاں روکا گیا ہے، اور حر کے پاس ابن زیاد کا جو خط آیا ہے یہ کون سا ایسا مقام ہے؟ تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام آپ کا چلتے چلتے گھوڑا رک گیا، امام حسین اس گھوڑے سے اترے، دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے، دوسرے گھوڑے نے بھی چلنے سے انکار کر دیا، امام نے تیسرا گھوڑا بدلا، تیسرے گھوڑے نے بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ جب امام حسین نے یہ حیران کن معاملہ دیکھا تو حسین نے سوال کیا یہ بتاؤ اس زمین کو کہتے کیا ہیں؟ اس زمین کا نام کیا ہے؟ اصحاب نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ میرے مولا کہتے کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جیسے کہا کہ اس کا کوئی نام ہے، اصحاب نے کہا مولا اس کا نام نینوا بھی ہے۔
امام نے کہا کیا کوئی اور نام بھی زمین کا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پوچھتے، صاحب نے کہا مولا اسے شاطئ الفرات بھی کہتے ہیں، فرات کا کنارہ بھی کہتے ہیں۔ امام نے کہا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ امام کے اصحاب کہتے مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، امام نے کہا اللہم اعوذ بک من الکرب والبلاء، ہا ہونا مہتو رحالنا، وہاں ہونا واللہ محل قبورنا، وہاں ہونا واللہ محشرنا ومنشرنا، وبہذا وعدنی جدی رسول اللہ ولا خلاف لبعدہ، اللہم اعوذ بک من الکرب والبلاء۔ یہ کرب البلا کی زمین ہے، خدا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس غم و بلا سے۔ امام حسین علیہ السلام نے ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا یہ کرب و بلا کی زمین ہے، یہ ہماری سواریوں کے اترنے کی جگہ ہے، یہ ہمارے سامان اتارنے کی جگہ ہے، یہ ہماری قتل گاہ ہے، یہ ہمارے مردوں کے قتل ہونے کی جگہ ہے، یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہاں یہی ہمیں ٹھہرنا ہے، یہاں سے سفر نہ کرو۔ خدا کی قسم اس جگہ ہمارے ناموس کی بے حرمتی ہوگی، اس جگہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، یہاں پر ہماری قبریں کھودی جائیں گی اور ان کی زیارت کے لیے لوگ آئیں گے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری خواتین کو قیدی بنایا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری بہنوں کے سر سے چادریں چھینی جائے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے نانا نے مجھے خبر دی تھی اے بیٹا حسین تو ایسے کرب والا کے دشت میں مارا جائے گا جہاں بھوکا و پیاسا ہوگا، ازادار و قافلہ ٹھہرایا گیا، عباس سے کہا گیا خیمے لگائے جائیں، تنابیں باندھی جائیں۔ اتنے میں زینب کو خبر ملی ہم یہاں رکا رہے ہیں، میرے آقا میرا بھیا میرا ماجایا ہمیں یہاں روک رہا ہے۔ زینب نے عباس سے کہا بھیا عباس یہاں میرا دل لرز رہا ہے، میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے، میرا دل بے چین ہے، یہاں حسین سے کہو کہیں اور قافلہ لے کے چلے، یہاں مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز نہیں۔ اللہ اللہ یہاں مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بس عزادارو اتنا کہنا تھا، عباس نے پیغام پہنچایا، حسین نے آواز دیا زینب سے کہو یہی وہ دن ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے پہلے سے پیشن گوئی کی گئی تھی، ارے یہی میرا قبر مارا جائے گا، یہی میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوں گے، یہی میرے بھیا کے بازو قلم ہو گئے۔ حسین کا کہنا ایسا سچ ہوا، عباس کے بازو بھی کاٹے گئے، اکبر کے کلیجے میں برچی بھی لگی، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، ایسا کہنا سچ ہوا۔ زینب کی چادر چھینی، زینب ام کلثوم کے بازو میں رسن بدی، سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، لو حسین کربلا پہنچ گئے، ہائے میرا حسین، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب حاتم احسن۔ جزاک اللہ بہترین خطاب۔ اور آخر میں گزارش کروں گا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ زیارت اور دعا کے لیے تشریف لائیں۔ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب۔ عظم اللہ اجورنا اجورکم، متوجہ زیارات اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات، حاضرین مجلس اور خصوصاً ڈاکٹر حسن اختر صاحب کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا درخواست حاصل کرتا ہوں، قربتاً الی اللہ۔ تماس دعا قمر بھائی، تماس دعا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع جمیع ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفى، السلام علیک یا ابن علی المرتضى، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ، السلام علیک یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، ولعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، ولم تنجزك الباطلة بأنجاسها ولم تلبس من مظلمات ثيابها، واشهد انك من دعام الدين واركان المؤمنين، واشهد انك الامام البر يتقي رزقك هادي المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك الكلمة التقوى وعلام الهدى وعروة الوثقى والحجة على اهل الدنيا، واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسوله انی بكم مؤمن وبیا بكم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلب لقلبكم سل وامر لامركم متبع، صلوات اللہ علیکم وعلى ارواحکم وعلى اجسادکم وعلى اجسامکم وعلى شاہدکم وعلى غائبکم وعلى ظاہرکم وعلى باطنکم، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیک یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن حسین الشہید، السلام علیک ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتان قتلت ولعن اللہ امتان ظلمت ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا مغیث الشیع وزوار فی یوم الجزا، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیک وعلى آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب اسرب الزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیک یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام کو پرساد دیتے ہوئے دعا کریں انشاءاللہ۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہم علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ سر، جزاک اللہ۔ عبادات قبول ہوں جائیے اور اللہ اس سبیل اردو فاؤنڈیشن کو قائم و دائم رکھے الہی آمین، الہی آمین۔ اللہ، اور اسی طرح اس کو ہم جاری و ساری رکھیں انشاءاللہ، اور ثواب جاریہ حاصل کریں۔ اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر غضنفر صاحب آپ کا اور آپ کے اراکین کا کہ آپ نے یہ سبیل عطا فرمائی۔
بہت بہت شکریہ. اللہ کرے کہ اسی طرح یہ جاری ساری رہے. انشاءاللہ. اللہ صلی اللہ بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ قمر بھائی، ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت ہی خوبصورت زیارت اور دعا کروائی. بے شک ماشاء اللہ جی، ماشاء اہم نکات آج اللہ معلوم تعالیٰ آپ ہوئے کو اس صحت کاملہ سبیل زندگی کے عطا ذریعے. فرمائے. اس سبیل کے ذریعے کتنے اہم نکات آج معلوم ہوئے تاریخی. بے شک یقیناً. جزاک اللہ. سبحان اللہ. اتنا بڑا اس کے ساتھ ہی آج جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے، دعائیں، سلام، مجلس، اس کا تمام سر ثواب بتوسط پنجر پاک جناب حسن اختر صاحب کے مرحومین کو پہنچے اور ان سب کے درجات کو بلند فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں ہاتھ میں جگہ عطا فرمائے. یہ ساتھی مجلس اختتام کو پہنچی ہے اور میں اختتامی کلمات کے لیے ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کو مائک دے رہا ہوں. جی جی جی، بڑی مہربانی، بہت خوبصورت نظامت، اور آپ سب کا میں مشکور ہوں. انشاءاللہ اگلی شب جمعہ کے لیے اجازت چاہوں گا. شب بخیر.